تہذیبی عروج و زوال کی داستان کہتی گندھارا تہذیب کی وادی ٹیکسلا پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے محض 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کئی سلطنتوں، مذاہب، ثقافتوں اور تہذیبوں کا دارالحکومت ٹیکسلا اپنے اندر ان گنت اور انمول راز چھپائے ہوئے ہے۔ خزانوں کے متلاشی آج بھی یہاں قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ اب ہر جگہ جو ہے جہاں بھی کسی بھی کھیت میں ہل چلائیں تو وہاں سے جو ہے کہ بدھا کے ان کے ریمینس اور اسکلپچر نکل آتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے کہ یہ جو سمگلر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اب انہوں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسے جو آتے ہیں۔ وقت کا دھارا اتنا تیز ہے کہ بہتا چلا جاتا ہے اور بیتے کل سے کچھ سیکھنے ہی نہیں دیتا۔ ٹیکسلا میں جا بجا بکھرے انمول تاریخی آثار تقاضا کرتے ہیں کہ زمانے کا سینہ اتنا کشادہ تو ہو جو انہیں محفوظ کر لے۔ ان ماضی کے مزاروں پر آج بھی بھولے بھٹکے پجاری اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرنے آ جاتے ہیں۔ نمو تسا بھگوتو ارہتو سمما سمبدھسا نمو سنگھو یاتیتھم چتاری۔ 3100 قبل مسیح کے تمدن کی امین اس وادی کی جڑیں پاکستان کی تاریخ کے طول و عرض میں پھیلی اور پاکستانیت کی روح میں پیوست ہیں۔ تاہم 6 صدی قبل مسیح میں ایران کی اخمینی حکومت کے زیر تصرف آنے کے بعد یہ خطہ ایک تسلسل کے ساتھ تاریخ کے اوراق پر نمایاں نظر آتا ہے۔ سن عیسوی کے آغاز میں گندھارا کا دارالحکومت ٹیکسلا تھا۔ اس سرسبز و شاداب خطے کی خوشحالی کا ڈنکا سارے جہان میں بجتا تھا۔ مشرق بعید، وسطی ایشیا، ایشیائے کوچک اور ہندوستان کے دور افتادہ علاقوں سے سینکڑوں طلباء علم کی پیاس بجھانے یہاں کی جامعات کا رخ کرتے۔ جولیاں ان جامعات میں ایک نمایاں نام تھا۔ یہاں کی مضبوط تہذیبی اور علمی روایت تمدن انسانی کی آبیاری کر رہی تھی اور دنیا کی بڑی قوتیں اسے للچائی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ سن عیسوی کے پہلے ربع صدی میں بحیرہ خضر کے جنوب مشرق سے آنے والے پہلوی جنگجوؤں نے مقامی حکمران ایزز ثانی کو شکست دینے کے بعد ٹیکسلا کی راجدھانی پر قبضہ جما لیا اور گونڈو فیریس کی قیادت میں اس نے اپنی سلطنت کو دریائے سندھ کے ارد گرد مضبوط کر لیا۔ موجودہ کھنڈرات اور خرابے اسی دور کی شان و سطوت کے افسانے سناتے نظر آتے ہیں۔ جنڈیال کا مندر بر صغیر ہند و پاک میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد اور پرشکوہ عمارت ہے۔ اس کا تعمیراتی دور 1 صدی قبل مسیح تا 1 صدی عیسوی کے وسط تک محیط ہے۔ اور ٹیکسلا میں وائٹ ٹیمپل ہے اور گندھارا میں لارجسٹ یونانی ٹیمپل ہے۔ وہ جو اس کا آرکیٹیکچر ہے وہ ارلیسٹ گریک سٹائل کا ہے۔ اس میں آیونک کیپٹلز استعمال کیے گئے تھے پلرز کے اوپر، اور یہاں وہ ڈیتھ سیریمنی کی جو پرفارمنس ہوتی تھی، کریمیشن وغیرہ کرتے تھے۔ جنڈیال کے مندر میں دیوار کے درمیان ہوا اور روشنی کے لیے برابر وقفوں سے کھڑکیاں بنائی گئی ہیں۔ ان کھڑکیوں کے پٹ اب صرف ماضی میں ہی کھلتے ہیں۔ ود دی پیسج آف ٹائم ایکسپیرینس سے آگے سینہ بسینہ علم چلتا ہے نا۔ یہاں دیکھیں نا جی، یونانی حکمت جو ہے وہ کہتے ہیں اس وقت ادھر جو جورجیا یونیورسٹی ہے وہاں ہر طرح کے جو ہے نا ماڈرن اس وقت کے جدید علوم سکھائے جاتے تھے، اور جب وہ ان کا پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا تھا تو وہ جو ان کے لیکچرار جو ان کے اتالیق تھے وہ ان لوگوں کو، اپنے چیلوں کو بھیجتے تھے کہ ٹیکسلا میں جاؤ اور ایسی بوٹی کو لاؤ
جو کسی دعا کے کام نہ آتی ہو. یہ علمی روایت کا تسلسل تھا. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی یادداشتوں پر اسرار چھانے لگا ہے اور تاریخی آثار پر پر اسراریت غالب آنے لگی ہے. ایک اخبار آئی ہے یار جیسے جن پوتوں میں نا راتی بڑی بڑی آوازاں آنیاں خوفناک, جنگل بتیاں بلنیاں, جس طرح ٹارچ بلنی یا بیٹری بلنی, اس طرح نشان نظر آنے, کدی ایک چٹان دے نظر آنے, کدی دوسری چٹان دے نظر آنے. ایک مستند روایت کے مطابق 40 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری سینٹ تھوما نے ٹیکسلا کے حکمران گونڈو فیریس سے ملاقات کی اور دینی تعلیمات سے متاثر ہو کر بادشاہ اور اس کے درباریوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا. ٹیکسلا سے متصل آبادی واہ میں سینٹ تھوما کے نام سے منسوب ایک چرچ اب بھی موجود ہے جو ماضی میں آنے والے حواری کی یاد تازہ کرتا ہے. یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ خانپور ڈیم کے شمال مشرق کی جانب سرسبز و شاداب اور فلک بوس پہاڑوں کی وادی میں دریائے ہرو کے کنارے ایک بلند ٹیلے پر بھمالا اسٹوپا تعمیر کیا گیا ہے. اسٹوپا بمالا ہے, یہ ایک دریا کنارے پہ لیٹ پیریڈ میں بلانگ کرتا ہے اور اس کا آرکیٹیکچر بڑا یونیک ہے, ڈفرینٹ ہے باقی اسٹوپاس سے. اور اس میں لاسٹ 2 سال پہلے بھی تھوڑی سی ایکسکیویشن ہزارہ یونیورسٹی نے دوبارہ کی تھی مناسٹک کمپلیکس میں, تو صرف اس کو میں نہیں سمجھتا یونیک ہے اس لحاظ سے. دھرماراجی کا جو لارجسٹ ارلیسٹ بدھ اسٹوپا ٹیکسلا میں 3rd سینچری BC وہ یہاں موجود ہے, سے بڑا ہے. مختلف مذاہب کا یہ رنگا رنگ گلدستہ دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اس شہر کا رومان امن تھا جہاں محض محبت کا سکہ چلتا تھا. سرکب کے انتہائی جنوبی سرے پر کنال سٹوپا نظر آتا ہے. راج کمار کنال کی ایک پردرد کہانی اس سٹوپا سے منسوب ہے کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے والد کی طرف سے جعلی حکم نامہ بھیجا کہ کنال کی آنکھیں نکال لی جائیں. تو راج کمار نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ میرے والد کا حکم ہے, اسے بجا لایا جائے اور میری بینائی ضائع کر دی جائے. راج کمار کنال کا آشوا گھوش نامی ماہر چشم سے علاج کرایا گیا. جب اس کی بینائی بحال ہو گئی تو اس کی یادگار کے طور پر کنال سٹوپا کی بنیاد رکھی گئی. اس واقعہ کی وجہ سے دور دور سے مریض اپنی آنکھوں کی بیماریوں کے لیے یہاں رجوع کرتے اور شفا یاب ہوتے. صدیوں تک یہ رسم یوں ہی قائم رہی. آج بھی ٹیکسلا میں آنکھوں کا ایک بڑا ہسپتال مریضوں کے علاج کی شہرت رکھتا ہے. یقیناً اس کی جڑیں ماضی میں پیوست ہیں. آنکھوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی بھی ہسٹری ہے, اس کی بھی تاریخ ہے کہ یہاں پہ اشوک کے بیٹے کنال کا آنکھ کا آپریشن ہوا تھا. سرکب کا شہر یونانیوں نے بسایا. یہ جنگجو باختر سے آئے تھے. سرکب ساہیوال رنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.